اچھا، ابھی آپ کے اکثر سیشن میں حضرت ابو بکر عمر کے جو ہوتا ہے سوال اس کے ایمان کا، آپ کہتے ہیں کہ ایمان ان کا ثابت کریں، تو وہ تو چلو ایک قرآن پاک میں ہے کہ تل کا امت ان کا دخلت لہا ما کسبت، وہ تو گزر چکی امت، ان کا ہم سے سوال ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا بروز قیامت۔ نمبر دو، اگر ہمیں اپنا ایمان ثابت کرنا ہے، یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان قرآن سے ثابت کریں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما جی کسبتم، یہ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے، یہ اس امت کے لیے نہیں ہے، وہ اس امت کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں نا، تلک امت قد خلت تو نہیں ہے۔ نہیں سر میں کسی فرقے کے فالوور نہیں ہوں، میں ویسے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں بھی کہ آپ کے اگر سوال تو کا جواب قیامت دے رہا پھر ہوں ہمیں ان چیزوں کا سوال ہوگا، تو پھر تو بھائی ہمیں ان صاحب، چیزوں کے پیچھے مطلب جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میرے بھائی۔ یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم۔ ٹھیک ہے نا، جو امت گزر گئی ہے انبیاء بنی اسرائیل ہے، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے، ابو بکر عمر کا تعلق ہے، آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان سے ہمارا کیا کام؟ آپ ان سے بہت کام ہے آپ کو، آپ ان سے دین لے رہے ہیں، آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، نہیں فرمایا کہ صحابہ کی اتباع کرو، ابو بکر عمر کی اتباع کرو۔ ابو بکر عمر کا کام یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو، لیکن انہوں نے اتباع نہیں کی، اپنے آپ کو امام بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لذا یہ کہنا کہ ان سے ہمیں کام ہی نہیں ہے، بھائی جس کی تم اتباع، ابھی کوئی حنفی ہے کہتے ہیں مجھے ابو حنیفہ سے کام نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ حنفی ہیں، وہ آپ کا پیشوا ہے، نماز پڑھتے ہو ابو حنیفہ کے فتوے پر، طلاق، نکاح، سب کچھ ابو حنیفہ کے فتوے پر کہہ دو کہ مجھے اسے کام ہی نہیں ہے، وہی بہت کام ہے۔ اگر فرض کریں اگر ابو حنیفہ نیک آدمی ہے تو اچھی بات ہے، اگر ابو حنیفہ مثلا نہیں ہے نیک آدمی تو آپ کا کام ہی غلط ہے۔ اسی لیے ابو بکر عمر، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے افضل ہیں، ان کی اتباع واجب ہے، یہ خلیفہ برحق ہے۔ تو ٹھیک ہے، خلیفہ برحق ہیں تو آپ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنے علماء کو لے کے آؤ، مناظرہ کریں، ہمارے جو اشکالات ہیں ان پر۔ میرے سوال جی، سمجھے نہیں ہے سر۔ اور قیامت کے دن آپ سے میرا سوال سوال ہوگا یا یہ نہیں ہے کہ ہوگا؟ جی 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 بالکل، قیامت کے دن جی بالکل سوال ہوگا نا، آپ ہاں جس جی، کی اتباع کر رہے ہیں رسول پاک ان کے اعمال کے بارے میں کہ وہ اعمال اچھے کر کے گئے، برے کر کے گئے، وہ کیا کر کے گئے، ان کے اعمال کا ہم سے سوال ہوگا یا ہم سے ہمارے جی اعمال کا بالکل جواب بالکل سوال ہوگا؟ بالکل، آپ سن لیں۔ تو جس کے آپ اتباع کرتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا کام کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی؟ سر، ہم اتباع نہیں کرتے، ہم تو چھوڑ لقد پھر کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں کرتے صحابہ ہیں کی اتباع نہیں، ہم تو نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ صاحب، اچھا یہ آپ کا عقیدہ نا، آپ کے جو فرقے والے لوگ ہیں وہ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کی اتباع کرتے سر ہیں، میں مذہب کسی صحابہ سے فرقے سے لے رہے ہیں، تعلق نہیں رکھتا، میرا صرف سوال آپ سے ٹھیک ہے نالج حاصل کرنا ہے، مجھے صرف وہ بھائی۔ جواب فرقے آپ کے مجھے دیں۔ بات کرنا ہے نا بھائی صاحب، آپ ایک منفرد شخص ہیں، آپ کا عقیدہ جو ہے سب مسلمانوں سے مختلف ہے، آپ کہتے ہیں میں نے اہل بیت کو مانتا ہوں نہ صحابہ کو مانتا ہوں، آپ منفرد ہیں، آپ نادر ہیں، نہیں سر، آپ میں کا اہل بیت کو مانتا ہوں سر، یہ بات ہم نیا نے نہیں فرقہ، کی ابھی۔ آپ نیا فرقہ ہیں۔ نہیں سر، وہ میں نے جو یہ بات سب نہیں کی مسلمانوں سر، کی میں نے اکثریت ہے وہ کہتے ہیں ہم بھلے اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جو ہیں وہ ستارے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی اتباع کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے نا، ستارے ہیں، ستارہ میں سے کسی کو بھی پکڑ لو۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ستارے سے ہمیں کیا کام ہے، ستارہ کا آپ نے خود کہا کہ بھئی کسی بھی ستارے کو پکڑ لو، اس کے اتباع کرو تو تم نجات پاؤ گے۔ اب قیامت کے دن سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے عزیز، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون تھے؟ ہادی تھے، معلم تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ میک شور کریں کہ کوئی جہنم نہ جائے، ہدایت پائے نا، ایمان عمل صالح ہو تاکہ کوئی جہنم نہ جائے۔ اب وہ دنیا سے جانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے، ان کا کام کیا؟ ان کا کام یہ ہے کہ میک شور کریں، بالکل اطمینان حاصل ہو کہ کوئی جہنم نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دنیا سے جانے، اپنے بعد ان کے بعد یہ کام کون کرے گا؟
یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا لوگوں کا کہ کوئی جہنم نہ جائے؟ تو فرمائے انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میرے اہل بیت کی اگر اور قرآن کی اتباع کرو گے کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا پرسنلی، آپ جو ہے نا، میں آپ کے عقیدے کو نہیں جانتا، آپ کہتے ہیں میں اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں، صحابہ کو فالو نہیں کرتا، لیکن عام جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گارنٹی ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہ کس کے لیے؟ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے، اور مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو اب جب اتباع نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی یہ ہے کہ اگر اتباع کریں گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اتباع نہیں کریں گے تو گمراہی ہے۔ پھر قیامت میں گمراہی کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو قیامت کس لیے بھائی؟ اگر قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی شریعت سے نکلنا ہے کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو کس چیز کا حساب ہوگا پھر بھائی؟ اوکے، مزید بولو جناب۔ اچھا، آپ قرآن پاک کے بارے میں آپ کا ہے، مطلب آپ کا قرآن اور اہل بیت آپ نے کہا، قرآن کے بارے میں آپ اکثر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پورا ہم تک، مطلب اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، جبکہ شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ اس کو لا ریب کر رہا ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، میں بھی شک نہیں۔ آپ کو جمع کرنے پر بھی شک ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے انا علینا جمع و قرآنہ، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس کا پڑھانا اور اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ ذمہ لے رہا ہے اور اللہ لا ریب فرما رہا ہے اس کتاب کو، لیکن آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب یہ مصحف عثمانی ہے، ہم تک پورا نہیں پہنچا، کچھ پارے رہ گئے، کچھ یہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کی مرضی۔ میں قرآن کے متعلق بہت خوب کہہ چکا ہوں اور آپ کے علماء سے مناظرے بھی کچھ ہو چکے ہیں۔ نہیں سر، آپ جواب دینا کہ نہیں، میں آپ کو جواب نہیں دیتا، کیوں؟ پورا نہیں اترا، نہیں، آپ اپنے عالم کو لے کے نا دیکھیں بھائی، میں تک سر، میں عالم کے نہیں سر، میں عالم کیوں نہ ہوں، میں کسی عالم کو سنتا نہیں ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھ سے قرآن سے جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے میں ہمیشہ وہی سوال کرتا ہوں۔ جی سر، آپ کے سوال ہم سمجھ چکے ہیں، آپ سن لو نا، جواب سن لو۔ سوال ہے کہ آپ میرا سوال جواب کا سوال سن لو بھائی صاحب، میرے اسی یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، وہاں پر قرآن کے متعلق جو مناظرات ہیں اس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کے سوال کا جواب میں نے بار بار دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی بھی شخص ادھر آتا ہے نا، سوال تکرار کرتا ہے، تو ویورز ہیں ان کے لیے جب میں ایک سوال کا 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ جواب دے چکا ہوں، دوبارہ سوال جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ریفر کرتا ہوں، ارجاع دیتا ہوں کہ مہربانی کریں میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہے تو اس مسئلے پر میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں، محقق کو لے کے آئیں۔ میرا کوئی عالم نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں اس مسئلے پہ بہت گفتگو کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ شافی وافی آپ کے علماء دیکھیں بھائی، اجازت دیں، آپ کے علماء کے ساتھ گفتگو ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے پر کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ میرا کوئی عالم نہیں، میں نے عرض کی کہ میں خود، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاکستان میں آپ کے ٹاڈے پنڈی وچ وڈے وڈے علماء بیٹھے ہیں، انہاں نو بلا لو۔ اچھا، اسا گل یہ نہ کہو کہ ساڈے کول کوئی عالم نہیں ہے، میرے سوالوں کے جواب ساڈے کول وڈے عالم، وڈے مشائخ نے، اور موٹی گردناں والے، انہاں نو بلا لے، تو ان کو بلا دیں۔ تو میں دیکھیں جب وہ چاہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی خوشی کے ساتھ، اور میں اس کا بڑا بے چین ہوں کہ مخالفین کے علماء آ جائیں، قرآن مجید پر ہم سے گفتگو کر لیں۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک عام آدمی کو اجازت دیں، ایک عام آدمی کو بہت اجازت دے دیں، اجازت دیں بھائی، اجازت دیں، ایک عام آدمی کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور میں نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں بار بار، اجازت دیں پلیز، مجھے بات کرنے دو بھائی۔ مثلا A فار ایپل، B فار بوائے، C فار کیٹ، یہ مجھے بار بار سمجھانا یہ میرے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں A فار ایپل، B فار بوائے، C فار کیٹ، یہ میں بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ اب بات سنو پلیز، بات سنو، جو ابتدائی باتیں ہیں وہ میں نے میرے بہت سارے کلپس ہیں، اس میں دیکھ لیں، اس سے مزید جو پیچیدہ مسائل ہیں آپ اپنے علماء کو تیار کر لیں، وہ میرے سے گفتگو کر لیں، پھر وہ جو ہے نا وہ سوالات کریں گے مشکل۔ پلیز بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے دو،
آپ کی نہیں بنتی نا، وہ میری بات سن رہے ہیں. وہ جب آئیں گے تو وہ مشکل سوال کریں گے، اور ویورز کے لیے بھی یہ جو ہے نا اتنا وہ بورنگ نہیں ہوگا کہ بھائی پھر میں نے شروع کر دیا اے فور ایپل بی فور بوائے. میں اب اسپیلنگ نہیں سناؤں گا بھائی اے فور ایپل بی فور بوائے، اے فور ایپل بی فور بوائے وہ پہلے کر چکے ہیں بھائی. ہاں اے بی سی اب نہیں سنائیں گے یہاں پر. ہاں اب کچھ اے بی سی سے زیادہ 6 گریڈ کا انگلش سوال ہے سنائیں کہ گے. اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اچھا جنگ جمل صفین اور نروان کے بارے میں جو مطلب قرآن پاک میں ایک جو آیت ہے، اکثر آپ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کو اس چیز میں نہیں لاتے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اس میں جو نبی کے ساتھی ہیں ان کی ایک نشانی اللہ پاک بتا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھی ہوں گے ان کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ آپس میں ہمیشہ رحم دل رہیں گے. یہ اللہ ان کی نشانی بتا رہا ہے، یہ کوئی وقتی نہیں ہے. تو یہ تینوں جنگیں مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، آپس میں ہوئی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابی آپس میں لڑ نہیں سکتے. اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی، آپ غلط ترجمہ کرو. میں صحیح ترجمہ کرنا، ترجمہ آپ اپنی مرضی سے کر لیں، کوئی بھی کر لیں، آپ کر دیں ترجمہ. دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معه جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں، رحماء بینہم اشداء کفار پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہے. آپس میں رحم دل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نہیں کہ سب صحابہ کفار پہ شدید تھے. اب اگر کہتے ہیں کہ سب صحابہ کفار پہ شدید تھے، یہ آیت سب صحابہ کے لیے، ہم آپ سے اگری نہیں کرتے، سب صحابہ کے لیے نہیں ہے. سر اللہ یہ کا بعض صحابہ اللہ کا قانون ہے، انہوں نے اللہ کا قانون ہے نا، آپ اللہ نے بتا رہے ہیں قانون نا، بتا دیا. اللہ نے قانون بتا جی دیا. سر. بالکل اللہ کا قانون سمجھنے کی بات وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اللہ کے قانون سے ہی سمجھ میں نہیں آئی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سب صحابہ کفار پہ شدید نہیں تھے، سب صحابہ کفار پہ شدید سر نہیں تھے. یہ اللہ نے بتانا تھا کہ سب کچھ شدید ہوں گے اور کچھ نرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ اللہ سے نے بھی بتا ہاں سکتا تھا، لیکن بھائی اللہ نے سنو، نشانی دیا اللہ نے بتا دیا، کہ ان کے اللہ نے صحابیوں بتا کی دیا یہ بھائی. نشانی ہوگی. ہاں کہ اگر وہ اس پر اللہ پورا نے نہیں اترتے تو وہ ساتھی نہیں ہے. ساتھی نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے اور اسلام کا کلمہ پڑھ لے. یہ صحابی ہے. جی. صحابی کی تعریف. اور یہ سب اس ڈیفینیشن میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کفار پہ شدید نہیں تھے، اور یہ سب مسلمانوں پہ رحم دل بھی نہیں تھے. حالانکہ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سن لو پلیز پلیز، سن لو، بات نہ کاٹو پلیز. اللہ کا قانون تو سمجھنے کی وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، تم سنو گے تو سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی یہ نشانی ہے، کفار پہ شدید ہیں. تو اگر کافر پہ کوئی شدید نہیں ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ساتھی نہیں ہے. اور جو مسلمانوں کے ساتھ رحم دل نہیں ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی. تو جی. لیکن ہم تاریخ میں جا کے قرآن نے یہ تو نہیں بتایا بھائی کہ جو پیغمبر کو دیکھے اور کلمہ پڑھے وہ حتماً کافر پہ شدید ہوتا ہے. قرآن نے یہ تو نہیں بتایا نا بھائی. قرآن نے یہ بتایا، اور پلیز سن لو، قرآن نے یہ بتایا جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو والذین معہ، جو پیغمبر کے حقیقتاً ساتھ ہیں، ان کی نشانی ہے کہ کفار پہ شدید ہے اور مسلمانوں پہ رحم دل ہے. اب اگر کوئی شخص آتا ہے، اس نے پیغمبر کو دیکھا بھی، یہ کلمہ بھی پڑھا، لیکن کافر پہ شدید نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اس نے کافر کا ایک ناک سے خون بھی نہیں بہایا، اور مسلمانوں پہ ہمیشہ کوڑے مارتا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا یہ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. اسلام کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے بھائی، قرآن کا قانون ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو بھائی سن لو پلیز، میں اپنے سے تو نہیں بنا رہا، قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو آپ کو کہہ رہا ہوں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی کہ ایک روایت یہاں پہ کہ کون کفار کے ساتھ شدید تھا اور کون مسلمانوں پہ رحم دل تھا. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، جزء ثالث، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، صفحہ نمبر 258. ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4395، حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح ہے، حاکم نے کہا 4395 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح. ذہبی نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے. اوکے، حدیث کیا ہے؟
ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا سار النبی الی خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے، فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم وقصرهم، جب خیبر کو پہنچے تو لشکر کی کمانڈ ابو عمر کو دی کہ جا کے کفار سے لڑو، تو وہ ان کے جو شہر ہے کفار کی شہر خیبر شہر ہے، خیبر قلعہ ہے، وہاں تک وہ چلے، فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ کے شروع ہوتے ہی عمر صاحب بھاگ گئے وہاں سے، عمر بھاگ کے واپس آ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، لشکر واپس آئی ہے، لشکر کیا کہہ رہے تھے؟ یجبنونه، سب کہہ رہے تھے کہ عمر جو ہے بزدل آدمی، یجبنونه، آپ دیکھیں کسی بھی عالم سے ترجمہ کرائیں، میری بات پہ یقین نہ کریں کہ جبان عربی زبان میں جبن بولتے ہیں بزدلی کو، جبان بولتے ہیں بزدل کو، یجبنونه، صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل آدمی ہے، اور عمر آگے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ سب بزدل ہیں۔ اچھا یہ حدیث ختم، اس سے پہلے والی حدیث 4393، 4393 هذا حدیث صحیح، حاکم نے کہا 4393، وافق الذهبی فی التلخیص صحیح، ذهبی نے تلخیص مستدرک نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا؟ ان علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت، یا ابا لیلی اما کنت معنا بخیبر، کیا آپ خیبر میں نہیں تھے؟ ابو لیلی ہمارے ساتھ، ابو لیلی نے کہا جی ہاں، بلا واللہ کنت معکم، ہم خیبر میں تھے، فقال، علی علیہ السلام نے کہا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانہزم حتى رجع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے تھے لشکر لے کے، ابو بکر کو کمان دی تھی کہ آپ جا کے کفار سے لڑیں، بھاگ کے واپس آ گیا، انہزم حتى رجع، ابو بکر لشکر لے کے گیا لیکن بھاگ کے واپس آ گیا۔ تو میرے محترم بھائی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معہ، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ اشداء علی الکفار، پلیز سن لو میرے سوال سن لو پھر جواب دے دینا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید ہیں، یہ جب آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر کی، آپ مجھے دکھائیں، عمر کی دکھائیں، کوئی شدت کافروں پر، کوئی شدت کافروں پر، اس کی کیا شدت ہے بھائی؟ میں دکھا دیتا ہوں اس کی شدت، ہاں کچھ بھی میں شدت دکھا دیتا ہوں، میں شدت صفین نہروان کا میں بولا نہیں ہوں، میں بولا نہیں ہوں بھائی، ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں صفین نہروان کا آپ کی خدمت میں، صفین نہروان بھی آ جائے گا، کوئی بات نہیں، وہ آپ کا سوال ہے، پہلے اس سوال کے اس حصے کو کنفرم کر لیں کہ بھائی یہ کتاب ہے بخاری بھائیو، ایک کفار پہ شدید ہے، کون ہے کفار پہ؟ اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بخاری صاحب کی کتاب ہے دار احیاء التراث العربی میں کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، اوکے، صفحہ نمبر ہے 684، حدیث نمبر ہے 3864، باب اسلام عمر ابن الخطاب، عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے عن ابی ہے، عبداللہ ابن عمر خود اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، عمر بن الخطاب سے، بینما ہوا فی الدار خائفہ، اپنے گھر میں وہ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، عمر اپنے گھر میں، مکے میں مسلمان ہونے کی بات ہے، یہ ڈر کے گئے تھے اپنے گھر میں، چھپ گئے تھے، اذ جاء العاص بن وائل السہمی ابو عمرو علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، عاص بن وائل السہمی وہاں پہ آئے، عاص بن وائل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جن کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ان شانئک الابتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گالی دینے والا آدمی، قریش کا سردار تھا، اس کا کام تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، آپ کو پتہ ہے وہ گالی دیتے تھے نا کفار پیغمبر کو، پتہ ہے نہیں پتہ؟ او بھائی تو یہ شخص عمر گھر میں چھپا ہوا ہے ڈر کے مارے، یہ شخص یہ کفار پہ شدت کی، اشداء علی الکفار کی بات ہو رہی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن کہ کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا اور قریش کے سرداروں میں سے بھی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ اچھا یہ آیا، یہ ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کی آیت ہے، اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے تھے وہ ابریشم کے، اچھا فقال له ما بالک، اس نے عمر سے پوچھا کہ کیا ہو گیا بھائی، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، گھر میں چھپے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، اس نے کہا کہ آپ کی قوم کہہ رہی ہے، قریش کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عمر مسلمان ہو جائے ہم اس کو قتل کر دیں گے، عمر اگر مسلمان ہو جائے ہم اس کو قتل کر، اس لیے میں گھر میں چھپا ہوں، ڈر گیا ہوں۔ اچھا
قال لا سبیل الیک بعد ان قالها امنت. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس نے مجھے پناہ دی ہے، کافر نے، یہ پیغمبر کا اتنا کمینہ کافر، اس نے مجھے پناہ دیا. اس نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں. اس نے جب کہا کہ پناہ دی تو پھر بس میں ایمان لایا ہوں. پھر اس کو امن کا احساس ہوا اور یہ ایمان لائے. یہ کفار پہ اس کی شدت دیکھ لیں بھائی، یہ کافر پہ کوئی شدید ہے بھائی. آپ مجھے بتائیں ایک شخص آپ کے سامنے پیغمبر کو گالی دے دے، آپ اس کے ساتھ چائے بیٹھ کے پیئیں گے یا اس کے چہرے پہ تھوکیں گے؟ آپ کیا کریں گے بھائی؟ چلے یہ آپ ٹھیک ہو گیا. اب اچھا اب آتے ہیں، اب آپ سن لو جو آپ دل نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. اچھا پتہ یہ چلا کہ بھائی اشداء علی الکفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب صحابہ جو ہیں سب صحابہ اشداء علی الکفار ہیں، نہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ اشداء علی الکفار ہیں. پتہ چلا کہ سب صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، پتہ یہ چلا. اوکے، اب جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، جب آیت کا مطلب پتہ چلا اسلام کا قانون ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پتہ یہ چلا کہ سب صحابہ کفار پہ شدید نہیں تھے اور سب صحابہ پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے، تو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا. لیکن آپ سنیے میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں، کچھ حوالے. رحماء بینہم کا مطلب بتائیں آپ. وہ تو کیٹیگری میں آ گئے، اشداء علی الکفار وہ سائیڈ پہ ہو گئے. اب رحماء بینہم کا بتائیں نا، جو پیغمبر کے واقعاً ساتھ ہیں، جو دیکھیں آپ پھر آیت کی غلط تفسیر کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ آپس میں رحماء. قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے وہ کہا کہ وہ لوگ جو کافر، پلیز سن لو، پلیز سن لو. پہلی بات آپ وہی اسی تعریف میں لگے نا، اسی ترجمے میں کہ جو صحابہ ہیں وہ آپس میں رحماء ہیں. قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا جو پیغمبر کے ساتھ ہیں بھائی. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جس صحابہ کا مراد ثابت ساتھی نہیں ہے بھائی. صحابہ سے مراد کیا ہے؟ جو پیغمبر کو دیکھے اور کلمہ پڑھے، حالانکہ وہ ساتھی نہیں ہے، منافق بھی ہے، حالانکہ وہ جنگوں سے بھاگ جاتا ہے پیغمبر سب. ہاں یہ تو ہماری تعریف ہو گئی نا، آپ کی تعریف ہے نا. قرآن وہ نہیں کہہ رہا نا. قرآن کی جو تعریف ہے وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاً ساتھ ہیں، ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ پھیلانے میں جو ان کے ساتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو ساتھ ہی لیں گے نا. اور جو یہود سے بھاگ گئے بھائی، جو یہود سے بھاگ گئے وہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا. چلے جی وہ بھاگ گئے، اب ساتھی ہیں، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں رحم دل ہونا چاہیے. اچھا سن لو بھائی، آپس میں رحم دل ہونا چاہیے. سن لو جمل صفین میں یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار المجلد الثالث. نبی کی بیویوں کے خلاف اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ثابت تو نہ ہوئی. سن لو پلیز، صلی اللہ علیہ وسلم. البحر الزخار المعروف بمسند البزار. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں بخاری سے، مسلم سے. میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے جو جنگ لڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف. اس کا جواب سن لو پہلے. دیکھو بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تو ان کے خلاف جنگ نہیں لڑی، انہوں نے لشکر نکالا ہے نا. عائشہ نے لشکر نکالا. عائشہ اپنے گھر میں بیٹھتی تو اس کے خلاف تو کوئی لشکر لے کے نہیں آیا تھا نا. یہ تو ہماری لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جی، یہ قرآن او بھائی آپ کی حدیث ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں او بھائی دنیا کو پتہ ہے بھائی، او بھائی دنیا کو پتہ ہے کہ عائشہ لشکر لے کے آئی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام تو مدینے میں تھے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نے عائشہ سے لڑنا ہے. عائشہ نے بغاوت کی ہے. معاویہ لشکر لے کے آیا. معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہیں، معاویہ کو عزل کرتے ہیں. معاویہ کہتا ہے میں عزل نہیں ہوتا، میں آپ سے جنگ لڑتا. اب پلیز سن لو پلیز. کتاب سے آپ حوالہ دے رہے ہیں، کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں. اور بھائی امریکہ، واشنگٹن امریکہ کا دارالخلافہ ہے، حوالے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ حوالہ دیں. حوالے کی ضرورت ہے بھائی، وہ حوالے کی ضرورت ہے کہ عائشہ جو ہے اگر گھر میں بیٹھتی تو اس کے خلاف کوئی جنگ نہ ہوتا. اس کو حوالے کی ضرورت ہے. سر یہ کتاب سے حوالہ دینا سر یہ اہمیت نہیں. اور بھائی اس کو حوالہ چاہیے بھائی. عائشہ اگر گھر میں بیٹھتی لشکر نہ نکالتی تو جنگ جمل نہ ہوتا اس کے ساتھ. دلیل دینا کہ وہ کہتا ہے اس کو دلیل دے دو. نکلی چیز کی دلیل دے. اور بھائی اگر پاکستان نہ بنتا، 1965 کی جنگ نہ ہوتی، یہ اس کو حوالے کی ضرورت ہے؟ حوالہ دے دو سر. بالکل ہے، بالکل ہے. اگر پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا، اگر پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا بھائی، 1965 کا جنگ ہوتا انڈیا پاکستان میں، کہتا حوالے کی ضرورت ہے بھائی. آپ صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حوالہ سن لو، حوالہ سن لو بھائی، حوالہ.
پاکستان دبائی صاحب دماغ پنڈی یا پنڈی والے یار کیسے سر کس طرح گلا کر دے تسی گل سنو گل سنو بھائی دیکھو صحیح مسلم چاپ دار احیات چاپ دار الفکر حوالہ چاہیے حوالہ لے لو سنہ 2010 حوالہ یہ صحیح مسلم سے آپ دے رہے ہیں سر، یہ ان کے بھی قرآن پاک رد کرتا ہے فوائل للذین یکتبون بایدیہم ثم یقولون پلیز چھوڑو بس برداشت کرو 5 منٹ اور 5 منٹ تم برداشت کرو یار، حوالہ غلط ہے تم برداشت کرو، پڑھنے دو مجھے. کتاب یہ ہے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفحہ نمبر 941 میں یکون بعد ائمۃ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام آئیں گے، ایسے پیشوا آئیں گے جو نہ میری سنت پر ہیں نہ میری ہدایت پر ہیں، وہ خود شیطان ہے انسان کی روپ میں، شیطان ہے انسان کی روپ میں. حذیفہ کہتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا تسمع و تطیع للامیر، فرمایا اسی بادشاہ کی جو شیطان کے روپ میں ہے نا، شیطان انسان کے روپ میں نہ سنت میں نہ ہدایت، اس کی حکم سنو اس کی طاعت کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، وہ اگر تیرا مال بھی زبردستی چھین لے اور تجھے مارے بھی پھر بھی اس کی طاعت کرو. دیکھو میرے بھائی یہ تمہاری کتب میں کتاب الامارہ میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو نفس رسول ہیں، نفس رسول انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اگر خلیفہ اتنا بھی حرامی ہو کہ وہ نہ سنت پر ہے نہ ہدایت پر ہے اور شیطان کے روح اس کی شیطان کی ہے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوا، اس کی طاعت واجب ہے، اس کی مخالفت حرام ہے. تو اب عائشہ نے اس کے خلاف لشکر نکالا ہے، بغاوت کی ہے عائشہ نے نکالا. اب اس کا حق کیا بنتا تھا؟ کیا نہروان والوں کا حق بنتا تھا کہ وہ بات سنو پلیز سن لو میری بات نہ کاٹو. کیا حق بنتا تھا عائشہ کا لشکر نکالنے کا؟ امیر المؤمنین سب نہ ہوتے نا، گناہگار ترین فرد ہوتا خلیفہ، عائشہ کے لیے حرام تھی کہ لشکر نکال دے، اسی طرح معاویہ کے لیے بھی اور نہروان والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سوال نہ کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے کیوں لڑا ہے، سوال یہ کریں کہ جب حدیث یہ ہے آپ کے پاس کہ خلیفہ شیطان بھی ہو تو اس کے خلاف لڑنا حرام ہے، اس کی طاعت واجب ہے، تو عائشہ کے لیے کیسے جائز ہے؟ سوال صحیح طرح سے کرو، پلیز سن لو سوال جواب، پلیز سن لو، جواب نہ دو آپ، پلیز سوال سن لیا آپ کا، آپ جواب سن لو پورا پیر. یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار المجلد الثالث، شام مؤسسۃ العلوم والحکم، مدینہ منورہ سن 1988 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 26 میں حدیث نمبر 774 یہاں پہ روایت کرتے ہیں عن علی علیہ الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کیا ہے فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، ناکثین جمل والے، قاسطین صفین والے، مارقین نہروان والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم قتال کرنا، حکم دے کے گئے تھے بالکل، کہ تم ناکثین جمل والوں سے جہاد کرنا. تشین گوئی کر کے گئے تھے، پیغمبر نے حکم دیا کہ ان سے قتال کرنا، سن لو. اچھا قاسطین ناکثین، ابھی کتاب دکھا چکے مسند بزار. اچھا یہ حدیث آپ کو کہاں سے دکھائے؟ مسند بزار سے دکھائے. مجمع الزوائد و منبع الفوائد ابو بکر الحیتمی کی جزء سابع چاپ دار الفکر، کتاب چھپی سن 1994. وعن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 481 حدیث نمبر 12042 میں، احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین. اچھا رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط واحد اسنادی البزار رجاله رجال الصحیح غیر ربیع بن سعید وثقہ ابن حبان. طبرانی نے روایت کیا ہے اوسط میں، بزار نے بھی روایت کیا ہے اور 2 اسانید کے ساتھ، اور بزار کے ایک سند جو ہے اس کے سب رجال بخاری مسلم ہے سوائے ربیع ابن سعید کے، اور وہ بھی ثقہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟
دوسری حدیث بزار کی، لا رہے ہیں۔ البحر الزخار بمسند البزار جلد نمبر 2، سنو یار بات نہ کرو، سن 1988 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 215 حدیث ہے، ان علی علیہ السلام، علی علقمہ کہتے ہیں میں نے علی علیہ السلام سے سنا، امرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا بقتال الناکثین، کہ میں جہاد کروں ناکثین جمل والوں سے، قاسطین صفین والوں سے، مارقین نہروان والوں سے، خوارج سے۔ المستدرک علی الصحیحین، چپ کرو یار، چپ کرو، بالکل پتہ تھا۔ المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4674 صفحہ نمبر 150۔ ابو ایوب الانصاری فی خلافت عمر بن الخطاب، ابو ایوب انصاری نے یہ حدیث مجھے عمر کے خلافت میں سنایا تھا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، یہ علی جمل والوں سے، نہروان والوں سے اور صفین والوں سے جہاد کرنا۔ آپ نے بات کرتے ہیں میں کروں؟ نہیں ابھی ختم نہیں ہوا، اس سے اگلے والے حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، روایت کرتا ہے ابو ایوب انصاری سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی بن ابی طالب، میں نے پیغمبر کو سنا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس طرح کہتے تھے، تقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، تیرا فریضہ ہے کہ تو جمل والوں سے، صفین والوں سے اور نہروان والوں سے، خوارج سے جہاد کرنا، بالطرقات، راستوں میں، نہروانات میں اور شفاعات میں۔ قلت یا رسول اللہ مع من تقاتل هؤلاء الاقوام؟ قال مع علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس شخص کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں؟ فرمایا کہ علی علیہ السلام کے فرمان میں اور ان کی کمانڈ کے اندر ان سے جہاد کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کتنے احادیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تقاتل علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل، کہ تو جو ہے یا علی علیہ السلام جیسے میں نے کفار سے جہاد کیا تھا، وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے تھے، قرآن کی تنزیل کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ جھوٹی کتاب ہے۔ اسی طرح آپ میرے بات قرآن کی تعویل، جو لوگ قرآن کی بظاہر مانیں گے لیکن اس کے مطالب کو نہیں مانیں گے، اس کے مندرجات ان کے ساتھ آپ جہاد کریں گے۔ اوکے، اب آخری سوال ہے آپ کا بھائی صاحب پنڈی والے، آخری سوال کیا؟ آخری نے ابھی 2-3 سوال ہیں، آخری ہے بھائی، آخری جو اہم ہے کر لینا، آخری سوال کر لینا بھائی۔ کتابیں لا رہے ہیں جو آپ یہ جن سے آپ حوالے دیتے ہیں، یہ شخص پاک کتابیں، ان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، یہ بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ناکثین، قاتلین، مارقین کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بہت زیادہ طرق سے مروی ہے اور یہ بالکل یقینی ہے، بالکل 100% یقینی ہے، لا رہے وہ تورات ہے بھائی، وہ تورات کی تحریف ہے، نہیں سر، وہ تورات کی نہیں ہے سر، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ فوائل لهم مما كتبت ایدیہم ولیہم ما یکسبون۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا آخری سوال بھی ہو گیا، اللہ آپ کو عزت دے۔